اجازت لو، داڑھی رکھے ہو اجازت لو، کرتا پاجامہ پہنے ہو اجازت لو، اور یہ وقت دور نہیں، مساجد مولویوں کی ہیں، زیارت گاہیں مولویوں کی ہیں، مزارات تھا جس پر ہم نے سکوت کا اختیار کیا، وہ یہ تھا کہ آج کے بعد جو ہے ہندوستان کے حالات اور مسائل ہیں، ان کا گننا مجھ رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہے اس کو جو ہے ہندو راشٹر بنانا چاہ رہے تھے، شاید کی طرف سے نہیں، یہ علماء کرام جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے کہتا ہوں کہ پھر یہ احتجاج نہیں، ہاں یہ عشق رسول، جو عشق رسول سے ہم لبریز ہیں، اس کمینی حکومت کو یہ بھی برداشت نہیں۔ چنانچہ آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ وقت ترمیمی بل ایک کوئی صرف سانچہ ہے، اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے، اور اتنی لمبی کہانی ہے کہ یہ وقت ترمیمی بل کے ذریعے سے ہمارے سینے سے ایمان اور عشق رسول کو بھی یہ چھیننا چاہتے ہیں۔ بتائیے ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ ہماری ماؤں اور بہنوں کی عصمتیں عزتیں یہ لوٹتے رہے، ہم نے کیوں نہیں کیا؟ موب لینچنگ کے ذریعے سے قتل و غارت گیری کا بازار گرم رکھا، ہم نے کیوں نہیں کیا؟ نوجوانوں کی مختلف طریقے کار سے ان کی نسل کشی ہوئی، ہم نے چوچرا نہیں کیا؟ ہماری عبادت گاہوں کو انہوں نے مختلف طریقے پر ڈھانے کی کوششیں کی، ہم نے کیوں نہیں کیا؟ اب جبکہ یہ ظالم حکومت نے وقت ترمیمی بل جو سیاہ ہے، مر جائیں گے سیاہ کہیں گے، رہیں گے سیاہ کہیں گے، اور کہتے کہتے اس کو جو ہم ان کا وجود ہی ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہم پر لاگو کر دیا ہے، لیکن لاگو ہوا ہے اس بل کی بنیاد پر۔ آج الحمدللہ جو یہ محمدی کی بنیاد پر یہ اتحاد کا چراغ جو جل رہا ہے، اس سے جو ہے ہمارا سینہ خوشی سے لبریز ہے، اور ہمارا نہیں ہر ایک کا ہونا چاہیے، ہر ایک کا ہونا چاہیے۔ الحمدللہ وقت ترمیمی بل جو پاس ہو چکا ہے، دستخط بھی ہو چکے ہیں، اور اس کا نفاذ بھی ہو چکا ہے۔ آج صبح یوٹیوب میں ایک مولانا صاحب بڑے جو ہے معتبر مستند اور بھروسے مند، وہ کسی اخبار کا حوالہ دے کر کہہ رہے تھے کہ کہیں کوئی حادثہ ہوا، میت ہوئی، اور لوگ چونکہ قبرستان کے قریب میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں نماز جنازہ ادا کی جائے، تو ان لوگوں نے پھر قبرستان کے کسی حصے میں نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے انتظام کیا۔ اتنے میں پولیس والوں نے آ کر روک دیا کہ یہاں نماز پڑھنے کی تم کو اجازت نہیں ہے۔ دوستوں شروع ہو چکا ہے، راستے پر نماز نہیں، عرصے سے ہم پڑھ رہے تھے، گھروں کے اندر چھتوں کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، اب اجازت نہیں، اور جو ہے ہم باہر حصے میں کہیں نماز پڑھ رہے تھے، اجازت نہیں۔ اب دیکھو ان کی چیرہ دستی کہ قبرستان کے اندر بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ کل ہو کر یہ حکومت کہے گی مسجد کے اندر نماز پڑھنے جا رہے ہو، پہلے پولیس اسٹیشن جا کر جو ہے اجازت لو، ٹوپی پہنتے ہیں اجازت لو، داڑھی رکھے ہو اجازت لو، کرتا پاجامہ پہنے ہو اجازت لو، اور یہ وقت دور نہیں جو یہ ساری باتیں اور حالات ہمارے سامنے۔ اس لیے میں مختصر الفاظ میں اس بل کی نوعیت اور اس کی حقیقت کو آپ کے سامنے رکھا، اور جو انہوں نے ترمیمات کی ہیں وہ کم و بیش 40 ترمیمات ہیں۔ جو ترمیمات انہوں نے کی ہے وہ ابھی تک تو یہ اوپن نہیں ہوئے ہیں، اور لگتا ہے کچھ دنوں میں اخبارات کے اندر آ جائیں گے، یا پھر آ گئے ہوں گے، میرے علم میں نہیں ہے۔
آ جائیں گے. ہم لوگ تو بنگال میں ہیں, اخبارات ہمارے یہاں کے بنگلہ کے ہیں, ہر کسی کو بنگلہ سمجھ میں نہیں آتا. اگر آ جائیں گے تو کوشش ہم لوگ یہ کریں گے کہ اس کی ری کاپی کرا کر کے ہم تقسیم کریں, لیکن عنقریب ہی 2-4 دن میں آ جائیں گے. پھر ابھی تک اس قوم کو سمجھ میں نہیں آیا. بہت سے لوگ, تو کل میں نے صبح سے لے کر ظہر تک اسی سلسلے میں اپنے احباب کو, اپنے ملنے والوں کو, اپنے جو ہے متعلقین کو اس سلسلے میں دعوت دی آج کے لیے, لیکن اکثروں کی زبان سے یہ جواب کہ الہ تو مولوی دار کام. بتائیے, قبرستان مولویوں کی ہیں, مساجد مولویوں کی ہیں, زیارت گاہیں مولویوں کی ہیں, مزارات مولویوں کی ہیں, درس گاہیں مولویوں کی ہیں, اور جو ہے یہ جتنے بھی امام باڑائیں ہیں, درگاہیں ہیں, کیا مولویوں کی ہیں؟ ارے ظالموں, یہ اوقاف کی چیز ہے, یہ اوقاف کی ہے. تو یہ حالات ہیں. ابھی تک جو ہے اس مسئلے کی جو نزاکت ہے اور اس کی جو اصل روپ ہے, ہم سب بالکل ناآشنا ہیں. چونکہ اس وقت ان ترمیمات کو آپ کے سامنے کھول کر رکھنے کا وقت نہیں ہے. ترمیمات میں جو ہیڈ لائن میں ہے, 2013 میں جو اس وقت برسر اقتدار حکومت تھی, انہوں نے کچھ ترمیمات کی تھیں, گرچہ وہ ترمیمات قابل اطمینان نہیں تھے, لیکن ایک ترمیم نے ہم کو کچھ جو ہے دلاسا دیا تھا, جس پر ہم نے سکوت کا اختیار کیا. وہ یہ تھا کہ آج کے بعد جو یہ اوقاف کی جائیداد ہے, اس کی حفاظت کی ذمہ داری صرف اور صرف مسلمانوں کی رہے گی. اس پر جو ہے ہم نے اطمینان کا سانس لیا کہ چلو باقی جو ترمیمات ہیں بھاڑ میں جائیں, لیکن یہ ترمیم سب پر بھاری ہے. کیا بتائیں آپ, ابھی نئی حکومت آئی, 10 سال کے جو ہے سیاہ اقتدار کے بعد, اور 10 سال کے کالی کرتوت اس کے جو ہے کیا کیا ہے ہر کوئی جانتا ہے. بڑی امید تھی دوستو, بڑی امید تھی کہ اس بار نہیں آئے گی, لیکن 2 لنگڑے جو ہے, یہ بیساکھی, ایک ساؤتھ انڈیا ایک نارتھ میں, پتہ نہیں لنگڑا کہاں چھپے ہوئے تھے, انہوں نے جو ہے اس کو جو ہے سپورٹ کر دیا, ان کی حکومت بن گئی. لیکن چونکہ یہ دونوں چہرے اب تک جو ہے اپنے آپ کو سیکولر, مسلمانوں کا مسیحا, مسلمانوں کا خیر خواہ کہہ کر جو ہے ہم کو اور آپ کو بیوقوف بنایا, اور جی بھر کر ہمارے ووٹ یہ حاصل کرتے رہے. اور الحمدللہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے کہ فراخ دلی کے ساتھ ان کو سپورٹ کرتا رہا. یکایک نئی حکومت آئی, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہزاروں مسائل ہیں, سر کے بال گنے جا سکتے ہیں, لیکن دوستو اس وقت جو ہے ہندوستان کے حالات اور مسائل ہیں, ان کا گننا مشکل تو کیا محال ہے. سوچا تھا بے روزگاری, سوچا تھا جوانوں کی نوکری کا مسئلہ, سوچا تھا ہمارے نوجوانوں کی نسل کشی اس کا سد باب ہوگا, سوچا تھا بلڈیزر جو ناجائز طور پر چل رہا ہے اس پر جو ہے لگام لگے گا, اور نہ جانے کتنے ایسے مسائل ہیں. بڑی امید تھی, بڑی امید کے ساتھ ہم انتظار میں تھے کہ پہلی میٹنگ کے اندر پارلیمنٹ کا یہ مسائل آئیں گے, چھائیں گے, بحث ہوگی اور جو ہے جیت ہوگی. لیکن کسے معلوم تھا سب سے پہلے جو ٹیبل پر آیا وہ وقت ترمیمی بل یہ جو ہے آیا. اس بل نے یکایک اس دھرتی کے مسلمانوں کو سکتے میں ڈال دیا, سکتے میں ڈال دیا. اور اتنے 24 سے لے کر 2 تاریخ تک اس بل کے نام پر یہ اپنی
مسلمانوں کی خیر خواہی، بلکہ مجھے کہنے دیجئے 2 تاریخ کو جو پارلیمنٹ کی میٹنگ چل رہی تھی، ایک دوہرے ممبر صاحب نے مسلمانوں کے بارے میں ایسی بھلائی کی باتیں، خیر خواہی کی باتیں، ہمدردیاں کرنے لگا۔ واللہ کہہ رہا ہوں، اب تک تو میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہے اس کو جو ہے ہندو راشٹر بنانا چاہ رہے تھے، شاید ابھی مسلم راشٹر بنائیں گے۔ یہ حالت مسلم راشٹر کیا نہیں انہوں نے کہا۔ بہرحال یہ بڑا نازک وقت ہے دوستو، صرف ہندوستان کے حالات نہیں، اس وقت ہم لوگ عالمی حالات سے بھی بہت دوچار ہو رہے ہیں۔ کون نہیں جانتا ہے کہ فلسطین کے لوگ صبح تو کرتے ہیں لیکن کوئی یقینی نہیں کہ وہ صحیح سلامت شام کر لیں۔ شام تو ہوتی ہے، کوئی یقینی نہیں کہ یہ صبح کر لیں۔ کچھ دنوں پہلے وہاں کی کچھ مستورات کا انٹرویو آیا۔ یہ مستورات رات کو سوتی ہیں تو وہی برقعے اور چادر کے ساتھ سوتی ہیں، جبکہ رات میں ہر کوئی، چاہے مائیں ہوں، بہنیں ہوں، بیٹیاں ہوں، جو بھی ہو، یہ بھی اپنے اپنے حساب سے جو ہے گھر میں آرام کرتی ہیں اور سوتی ہیں۔ لیکن وہاں کی مستورات، وہاں کی آپ کے ہماری مائیں اور بہنیں رات کو بھی برقعے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ سوتی ہیں۔ پوچھا کیوں ایسا کرتی ہو؟ آہا غیور مسلمانوں، اگر تمہارے اندر تھوڑی بھی غیرت ہوگی تو تم اس واقعے سے اور ان کے جواب سے یقیناً عبرت حاصل کرو گے۔ اس مستورات نے کہا کہ دیکھیے، ہم رات میں اگر سوتے ہیں اور یقینی نہیں کہ صبح جو ہوگی تو ہم حیات کے ساتھ صبح ہوں گی، ہم زندہ ہوں گی، کہیں ہم شہید نہ کر دیے جائیں، تو جب ہمارا جنازہ اٹھے گا، اٹھانے والا کوئی اجنبی ہی ہوگا، ہمارے خاندان کے، چاہے ہمارے جو ہے مرد حضرات ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، سب شہید کر دیے گئے ہیں، کوئی اٹھانے والا اگر ہوگا تو اجنبی ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد بھی ہماری حجاب ختم نہ ہو جائے۔ یہ عالمی حالات ہے، ملکی حالات تو دیکھ ہی رہے ہیں۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا اور یہ بل جو سیاہ ہے، کالا ہے، جو نہ ہم برداشت کریں گے اور نہ اس کو چلنے دیں گے۔ اس بل نے آج ہم سب کو ایک ایسا اسٹیج دیا ہے، ایک ایسا موقع دیا ہے، اللہ کی قسم بڑا ہی خوبصورت لگ رہا ہے۔ ابھی اس سلسلے میں جتنے ہمارے غیور حضرات ہیں اور دوسرے حضرات بھی ہیں، سب سے رائے لی جائے گی۔ آپ کی رائے ہی پر جو ہے، اور یاد رکھیں جیسے کہ ہمارے مولانا مزمل صاحب نے بار بار آپ سے کہا، اس سے پہلے کانکی کے اندر کچھ احتجاجات ہوئے اور پتہ یہ چلا کہ اختلاف کا شکار، اور یا تو جو ہے اس احتجاج کے ذریعے سے ہم نے یا کسی اور نے، ہو سکتا ہے دانستہ طور پر غیروں نے آ کر ہمارے احتجاج کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح کی شکایتیں موصول ہو رہی ہیں۔ خدا نہ خواستہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے، ایسا کسی کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی ہمارا بھائی یا کوئی بھی ہمارا محترم عزیز یہاں اس ارادے کے ساتھ آیا ہے تو پھر میں یہ کہنے پر، میں اپنی طرف سے نہیں، یہ علماء کرام جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے کہتا ہوں کہ پھر یہ احتجاج نہیں ہو۔ ہاں یہ بھی سن لیں آپ۔ لہٰذا میں ہمارے صدر محترم سے میں یہ کہوں گا کہ اس سلسلے میں رائے زنی شروع ہو۔ صاحب فرمائیں۔